कैफियत होती है ना, तो आ गया है, बैठ गया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मुझे तो जानता नहीं है, मैं फलां अमल का हूं, मैं हरि कृष्णा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, इस तरह की बातें। और मैं जी काली देवी के जादू के साथ आया हूं, मेरा ये है, मेरे जादू नहीं टूटता, ये वो। अब वो ये बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं मुआलिज को ऐसा सबक देता हूं, मुझे ये कह रहा है कि मैं मुआलिज को ऐसा रिजल्ट देता हूं, मुआलिज दोबारा इस मरीज का इलाज नहीं करता, मुआलिज को मैं ऐसा मारता हूं, ऐसा हमला करता हूं, मुआलिज दोबारा इस मरीज की तरफ नहीं देखता, तुम कहां के हो। और मेरा तरीकाकार पता क्या होता है, मरीज बैठा हुआ है और ये बातें कर रहा है, जिन उसके अंदर आके, और मैं उसके साथ, मरीज के साथ जो भी होते हैं, मैं उनसे बातें क्या कर रहा होता हूं, भाईजान ये आजकल फलां चीज का क्या रेट चल रहा है, फलां चीज कैसे है, आजकल ये मसला क्यों हो रहा है। मैं उनसे सब्जी के रेट पूछ रहा हूं, वो जिन कह रहा है यार अजीब बंदा है, मैं इसको डरा रहा हूं कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं तुम्हें जो है वो ऐसे हमला करके नुकसान पहुंचा दूंगा, और ये मेरे से बात नहीं कर रहा, ये उल्टा साथ वालों से बात करके और सब्जी के रेट पूछ रहा है, यार कैसा बंदा है। हम उसको बताते हैं कि हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम तुझसे बात करें, ये चीज जिन्नों की, ये मैं बड़ी राज की बातें बता रहा हूं जो मैंने सालों में सीखी। ये चीज जब मैं करता हूं तो यकीन करें शैतान की ताकत इतनी सी रह जाती है, वो खुद कहता है खुदा अगर ये मुझसे बात कर लो, मैं अगर करूंगा, मैं पढ़ाई थोड़ी सी करूंगा, फिर रुक जाऊंगा, मरीज करता रहे जो भी मामला होते हैं, मुझे जरूरी नहीं है, हम लेवल का नहीं समझते कि भाई मैं आपसे बात करूं। जब ये चीज आपका रवैया ऐसा होगा ना कि भाई मुझे अल्लाह ने ज्यादा ताकत दी, मैं क्यों बात करूं आपसे, तो ये रवैया आपका उस पर उसकी ताकत कम करने में असरअंदाज होगा, आपका ये रवैया उसकी ताकत कम करने में असरअंदाज होगा, आपके मामलात जो हैं वो असरअंदाज होंगे। आपने अगर उससे बात करना शुरू कर दी, हाँ जी, वो कहेगा मैं फलां बुजुर्ग हूं, आप कहेंगे अच्छा जी बाबा जी, उसके टांगे दबाने शुरू कर दी, ये क्या किया, टांगे दबा के उसके साथ उसको या इतनी इंपॉर्टेंस दे के फिर आप कहो कि मेरे मसले हल हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, आपका मसला हल ही नहीं हो सकता, वो जिन जाएगा नहीं, जाने नहीं छोड़ेगा। एक बार उसको उसकी औकात दिखाओ और बताओ कि भाई मैं ताकतवर हूं, मैंने हिफाजती पढ़ाई पढ़ी है, ज्यादा जिन बने ज्यादा बहुत, मैं ये फन्ने खाऊं, उसको कहो भाई इसको छोड़ो, मेरे अंदर आओ, मैं पढ़ाई की हुई है, मेरे अंदर आगे दिखा, मैं देखो क्या है, मैं खौफ वसवसे और गुस्से को मैनेज करने वाला हूं। जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा है वो चीजें कवर करने के बाद आप कहें भाई आप मेरे अंदर, मैं भी देखूं कितना फन्ने का जिन है, वल्लाह नहीं आ सकेगा, वल्ला बिल्ला तल्ला नहीं आ सकता, आपको अंदाजा नहीं है आपके अंदर कितनी ताकत है। इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया हुआ है, हाजिरियों के नाम पे, जिन निकालने के नाम पे, ये हमें, क्योंकि उनके अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, वो क्यों आपको बताएंगे कि हाजिरी की हकीकत क्या है, वो तो हाजिरी करवा के और क्रेडिट समेट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं देखिया जी फिर असी तो इस तरह ही हाजिरी करवा दे दी, ड्रामे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप लोगों से। तो इसलिए हाजिरी की कंडीशंस को जानना जरूरी है। शैतान मुख्तलिफ तरह से हमला करता है। अच्छा, फिर वो क्या करेगा, जब आप उसकी बात नहीं सुनते तो फिर वो क्या करेगा कि आपके अंदर कुछ चीजें कोई दूसरे तरीकों से हमला करेगा। पहला हमला क्या होगा जो मेरे ऊपर हुए, मैं वो आपको बताता हूं कि यार हमें माफ कर दो, तुम हमें जला दोगे, हमें मार दोगे। हमने बात ही नहीं करनी, माफियां मांगी जाए, कुछ भी किए जाए। जिस दिन मैंने बात कर ली ना, ये राज की बात है, ये लिख के रख ले अपने पास, ये वो टॉपिक है, मैं वो पढ़ा रहा हूं, मैं ये हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो राकी कोर्स के होते हैं, ये उनका टॉपिक मैं आपको मतलब ये आपके मकसद का नहीं है, मरीजों के मकसद का नहीं, ये मुआलिजीन के लिए होता है, लेकिन मैं उस चीज से हट के आपको ये चीजें सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों के मतलब नजर आ रहा है कि आप लोगों को इस चीज की जरूरत है, लेकिन आप लोगों ने इलाज नहीं करने लग पड़ना जाके, आपने अपने इलाज तक रखना है। ये कंडीशंस उस वक्त के लिए जब आपका बहन, आपका भाई, आपकी बीवी
آپ کا کوئی بھی رشتہ دار عزیز و اقارب اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، اس صورت میں یہ میں چیزیں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ باقی چیزوں کو ہم گنتی میں نہیں گنتے اللہ کے فضل سے۔ اچھا حملے کیسے کرے گا وہ؟ جب کہے گا مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو، مجھے کچھ نہ کہو، تم پڑھ رہے ہو مجھے تکلیف ہو رہی، بھائی آپ نے بات نہیں کرنی، بس پڑھ رہی تکلیف ہو رہی تو چلا جائے، بھاگ جائے، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ الجھانے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ پانی کا دم کر کے اس کو مریض کو پلانے کی کوشش کرے۔ آپ نے اس کے ساتھ یہ بہیو کرنا ہے کہ جیسے میرے سامنے عبداللہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اندر حاضری ہوئی ہے، میں ایسا ہی بہیو کروں گا کہ جیسے میرے سامنے عبداللہ ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر جو جن ہے میں اس کو سمجھ نہیں رہا، میں نے اپنے رویے سے یہ چیز فیل کروانی، اور واللہ یہ چیز جن کی جان نکال کے رکھ دیتی ہے کہ یار میں اپنی طاقت شو کر رہا ہوں، میں اتنا کچھ کر رہا ہوں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ کچھ کیوں نہیں مان رہا؟ تو اس چیز کو سمجھ کے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اس چیز کو ہرانا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کا یہ حملہ ہوگا، وہ آپ کے اندر نا غرور پیدا کرنے کی کوشش کرے گا کہ تم بہت بڑے ہو، تمہارا تو عمل ہی بڑا ہے، تم تو بہت بڑے بڑے عمل کرتے ہو، تم تو نیک ہی بہت ہو، تمہاری تو عبادت گزاری وجہ، اس کی وجہ تمہارے تقوی کی وجہ سے تو میں ڈر رہا ہوں، تم ایک آیت پڑھتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی، میں ان باتوں میں نہیں آؤں گا۔ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ویسے ہماری مطلب کوئی مریض کے ساتھ آیا تو اس نے اپنے مریض کی ویڈیو بنا لی، پرانی باتیں، تو وہ پھر لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا، 2-4 لوگوں نے نا کوئی جا کے میری کوئی ویڈیو ایسے بنا کے اور جا کے چینل پہ بنا کے میرے نام سے اور اپلوڈ کرنی شروع کر دی تھی، پھر ہم نے منع کر دیا اس طرح کی وہ چیزوں سے۔ تو وہ کیا کرتے تھے مطلب مریض، بس یہ ہمیں تو نا اللہ نے بھیجا ہے آپ کی طرف۔ اچھا جی، کس لیے؟ اللہ نے کہا ہے میرا بہت نیک بندہ ہے اور میرا بہت پہنچا ہوا بندہ ہے، تو اس کے پاس جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ تم جو کام کر رہے ہو بہت اچھا ہے۔ اور میں نے کہا میں تو نکما ہوں، تمہیں کس نے کہا؟ میرے اندر تو بہت سستیاں ہیں، مجھے تو جو اللہ نے مقام دیا، میں تو 24 گھنٹے سجدے میں پڑا ہوں، حق ادا ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں تو بہت کمزور ہوں۔ اچھا وہ تعریف پہ تعریف کیے جائے اور میں کہوں کہ میں سمجھوں، میں نے یہ چیز مائنڈ میں بٹھا لی تھی، میں نے یہ چیز مائنڈ میں بٹھا لی تھی کہ یہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میں نے اس سے بچنا ہے، یہ میرے اندر یہ چیز پیدا کر کے مجھے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں نے انشاءاللہ گرنا نہیں۔ دوسرا حملہ مطلب یہ کر لیا، اس کے بعد اگر آپ اس میں نہیں آئے، دوسرا اس کا ہوگا کہ آپ کو مایوس کرے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا جی پڑھائی سے، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پڑھ کے دیکھ لو، اور آپ پڑھیں گے واقعتاً اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ حملہ ہے، یہ اس کا حملہ ہے، مایوسی پیدا کرنا اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں۔ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے اوپر جتنا مرضی پڑھ لو، اس کو کہو بھائی جب اس طرح کنڈیشن ہو میرے سامنے اگر اس طرح کوئی معاملہ ہوتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یار اگر تمہیں کچھ نہیں ہو رہا تو مجھے بھی کچھ نہیں ہو رہا، مجھے تو اجر مل رہا ہے۔ کوئی 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 10 بار بھی پڑھنا پڑے گا نا تو میں پڑھوں گا، میں اکتاہٹ نہیں دکھاؤں گا۔ تو کیا ہوگا کہ وہ خود بخود ہار مان جائے گا، کیونکہ اس کی طاقت کم ہو رہی ہے۔ آپ کا حاضری کے وقت مریض پر اعوذ باللہ پڑا ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑا ہوا پانی جتنا کام کرتا ہے نا مریض کو ریلیکس کرنے میں، کبھی بھی مریض کو ہائپر نہیں ہونے دینا، مریض کو ریلیکس کرنے کی طرف ہی لے جانا ہے۔ مریض پر وہ کنڈیشن طاری کر کے ہی جن داخل ہو سکتا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی کہ مریض کو نارمل کر کے اس کیفیت سے باہر نکالنا ہے۔ لیکن کوشش کرنی ہے کہ آپ مریض کو پہلے ہی کور کرنے کی طرف لائیں، بجائے اس کے کہ آپ مریض کو چیزیں بتا دیں اور پھر اس کے بعد اس پر پڑھائی شروع کر دیں، لمبی پڑھائی، اور مریض جو ہے وہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور مسئلہ بنے۔ اور پھر وہ میرے پاس بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو معالجین سے مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے علاج۔ پچھلے دن مریض آیا، ایک بچہ بڑا پریشان، بہت کوئی ہمارے قریبی گاؤں سے لے کے آئے اور کوئی میرے رشتہ دار کے جاننے والے تھے،
تو وہ لے کے آئے, انہوں نے کوئی 10-20 بندے ساتھ آئے اور بڑا مسئلہ. اور جب میں نے چیک کیا, میں نے کہا اس کو دکھایا کہ اس کو علاج کس سے کروایا ہے. کسی سے بھی نہیں کروایا. میں نے کہا علاج کروایا ہے, یہ وہ وہاں سے مسئلہ بنا ہے اس کو, اس کے اندر جن نہیں تھا, اس نے زبردستی ڈالنے کی کوشش کی تو حاضری ہونی شروع ہو گئی. اور پھر وہ ایک بیچ میں سے بولا, ہاں جی قاری صاحب وہ فلاں صاحب کے پاس لگے تھے لیکن اس سے وہ نہیں ہوا. تو اس طرح سے آپ نے علاج کرنے نہیں بیٹھنا, بلکہ آپ یہ ایمرجنسی کنڈیشن میں آپ کو بتا دوں. پھر میرے ساتھ جو حملہ ہوتا رہا ہے جنات کا, وہ یہ بھی ہوتا تھا آفرز, دوستی کی آفرز. اور اگر مجھے میرا رب نہ بچاتا, اگر میرا اللہ مجھے نہ بچاتا تو میں اب تک وہ گمراہ ہو چکا ہوتا. بڑی بڑی آفرز تھیں کہ آپ جو ہے وہ آ جائیں, ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ویسے کرتے ہیں, ہم بڑے نیک ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بھائی ہمیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تم کون ہو, کیا ہو, کیسے ہو. بھائی میں نہیں رکھ سکتا, میں نہیں کر سکتا. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, میں نہیں کر سکتا. منع کیا میرے محبوب نے, میں نہیں کر سکتا. جب یہ میرا طریقہ رہے گا. اور واللہ آفرز بہت بڑی بڑی تھی کہ تم آؤ, تم بھی ویسے ہی کام کرو گے جیسے یہ 1 منٹ میں ایسے تمہیں کیا پڑھائی کر کے صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ تمہاری تھکاوٹ نہیں اترتی. سارا دن لوگوں کو سن کے پڑھ کے تھک جاتے. اور واللہ ایک دن میں نے سیشن کیا لاہور میں, اور میں نے صبح سے بیٹھا ہوں, رات ہو گئی, اور جب میں اٹھا ہوں فری ہوا ہوں, میرے ہاتھ تھک گئے لکھ کے, اور میری زبان پڑھ کے ایسے ہو گئی مجھے لگے کہ میرے سے بولا نہیں جائے گا. اتنی چیزوں کو کرنے کے باوجود مجھے آفرز دی انہوں کہ یار تو بھی ایک پھونک مارے گا, سارے مریض ٹھیک ہو جائیں گے, ہوگا ایسے, ہمارے ساتھ مل جاؤ نا, ہماری عبادت کی آفر قبول کر لو, اللہ کی عبادت چھوڑ دو, یا اچھے بن کے آئیں گے, ہم بھی بہت نیک ہیں, اکٹھے مل کے کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, اس چیز کی طرف کبھی بھی نہیں پڑنا, یہ بہت بڑا حملہ ہے, اس چیز سے ہمیشہ سے بچنا ہے.